یہ تاریخ کے جھروکوں سے آپ جھانک کر دیکھیں مسلمانوں کے ماضی کے ان حالات کو، جب مسلمانوں کا قرآن سے جوڑ تھا، مسلمانوں کے حکمرانوں کا، مسلمان عوام کا، تو پھر حالات ایسے تھے کہ درست فیصلے ہوتے تھے اور دماغ صحیح سمت میں سوچتا تھا۔ ہارون الرشید کے دربار میں ایک آدمی آیا، بادشاہوں کے دربار میں لوگ جاتے ہیں اور اپنے کرتب دکھاتے ہیں، پھر انعامات وصول کرتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ میں کوئی ایک نئی قسم کی چیز سیکھ کر آیا ہوں، بادشاہ سلامت کو دکھانا چاہتا ہوں۔ کہا بالکل کیوں نہیں، اور سازائی کی جائے، ایک شہری ہے اور کوئی نئی چیز سیکھ کر آیا ہے، دیکھیں کوئی فائدے کی چیز ہے۔ کہا کیا سیکھ کر آئے ہو؟ کہا آپ ایک سوئی لگائیں ایک دیوار پہ یا کسی جگہ۔ انہوں نے سوئی لگائی، اب سوئی لگ گئی، اس نے کہا مجھے سوئیاں لا کے دو۔ 10 سوئیاں اس کے ہاتھ میں تھی، اتنا دور کھڑا ہوا، دور سوئی ہے، یہاں سے یہ ایسے سوئی پھینکتا تھا اور یہ سوئی اس سوئی کے ناکے کے اندر سے ایسے نکل کے جاتی تھی، ایسے ایک سوئی پھینکی، دوسری پھینکی، تیسری، ڈھیر ساری سوئیاں، سب نے تاڑیاں بجائی۔ ہارون الرشید نے کہا واہ زبردست، بہترین کرتب آپ نے دکھایا ہے۔ اور پھر اس نے اعلان کیا، خلیفہ وقت نے ہارون الرشید نے کہا اس آدمی کو 10 درہم یا 10 دینار جو بھی تھے اس دور میں انعام میں دیے جائیں، اور اس کو 10 درے بھی مارے جائیں۔ کیا مارے جائیں؟ 10 درے بھی اس کو مارے جائیں، اس کو چتر کہتے ہیں۔ 10 چتر اس کو لگائے جائیں اور 10 درہم بھی دیے جائیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، بادشاہ سلامت یہ کیا وجہ ہے؟ مجھے یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ آپ نے میرے لیے 10 درہم یا 10 دینار کا اعلان کیا اس لیے کہ میں نے کرتب دکھایا ہے اور ایک زبردست چیز آپ کے سامنے پیش کی ہے، لیکن مجھے 10 چتر کیوں مارے جا رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ آپ مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں اور آپ نے اس کام پہ کتنی محنت کی ہوگی، کتنی محنت کی ہوگی۔ آپ مجھے یہ بتائیں اس کام کے دنیا کا کیا فائدہ ہے اور آخرت کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بتائیں دنیا میں اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے یہاں سے سوئی ماری اور سوئی کے ناکے کے اندر سے نکال دی، اس کا دنیا میں کوئی فائدہ ہے؟ آخرت میں کوئی فائدہ ہے؟ کہ 10 چتر اس کو مارو، 10 درے، تاکہ مسلمانوں کو یہ سبق حاصل ہو کہ فضول کاموں میں وقت ضائع نہیں کرتے، فضول کاموں میں وقت ضائع نہیں کرتے ہیں۔ یہ قرآن کے ساتھ مسلمان کا جب جوڑ بنا، ہارون الرشید جب قرآن کے عاملین کو دیکھتا تھا تو کھڑا ہو جاتا، اور حدیث کے حافظین کو، محدثین کو دیکھتا تھا تو ان کے ہاتھ دلانے کے لیے کھڑا ہو جاتا۔